إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضل إلا نفسه ولا يضل الله شيئا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال جل وعلا أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يهض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون. معزز حاضرین، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، گزشتہ سے پیوستہ خطبہ جمعہ میں نماز نبوی کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کی گئی تھی اور یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ اور اس سے متعلق بعض ضروری باتوں کو اگلے خطبہ جمعہ میں پورا کیا جائے گا. انہی باتوں کو آگے بڑھاتے ہوئے میں اپنی بات کو شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت والجلال کے اس فرمان سے جو خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے پڑھی. آخری پارہ کی ایک چھوٹی سی صورت ہے جو اکثر و بیشتر ہم سنتے رہتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر جہاں ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو لوگ آخرت کو جھٹلاتے تھے، جو لوگ قیامت پر یقین نہیں رکھتے تھے، اللہ نے فرمایا کہ رأیت الذی یکذب بالدین، کہ آپ نے اسے نہیں دیکھا جو بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے. فذلک الذی یدعو الیتیم، یہی وہ بندہ ہے جو ضرورت مندوں کو دھکے دے کر بھگاتا ہے.
اس کے بعد اللہ نے انہی لوگوں کے ساتھ ایسے نمازیوں کا بھی تذکرہ کیا جو نمازی اپنے نماز میں غفلت اور سستی کے شکار ہیں۔ جو نمازی نماز تو پڑھتے ہیں، یا اس بات کی نفی نہیں کی گئی یا اس بات کا اعلان نہیں کیا گیا کہ ایسے لوگ ہیں جو نمازوں کے تارک ہیں، جو نمازوں کو چھوڑنے والے ہیں، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ فویل للمصلین، کہ ویل ہے ایسے نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں میں سستی اور غفلت کے شکار ہیں۔ یعنی ان کی رضا در حقیقت اللہ کی، ان کا مقصود در حقیقت اللہ کی رضا اور اس کا رضوان نہیں ہے، بلکہ الذین هم یراؤون، وہ لوگ ریاکاری کے شکار ہیں، وہ لوگ ریاکاری کے شکار ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی سخت وعید کی کہ ان لوگوں کے زمرے میں، ان لوگوں کے ساتھ جو آخرت کے منکر ہیں، جو قیامت کے دن پر یقین نہیں رکھتے، ان کے ساتھ ان لوگوں کا تذکرہ کیا گیا جو لوگ اپنے نماز میں سستی اور غفلت برتتے ہیں۔ اور ایسا کیوں نہ ہو جبکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ سے یہ کہا تھا کہ ارائیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل منہ کل یوم 5 مرات، کہ میرے صحابہ ذرا یہ بتلاؤ کہ تمہارا کیا خیال ہے اگر کسی کے گھر کے دروازے پر ایک نہر ہے جس میں وہ روزانہ 5 مرتبہ غوطہ زن ہوتا ہے، نہاتا ہے، هل یبقى من درنہ شیء، تو کیا اس کے بعد بھی کوئی میل کچیل اس کے اوپر باقی رہتی ہے؟ صحابہ نے کہا لا، نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فذلک مثل الصلوات الخمس، یہی 5 گانہ نمازوں کی مثال ہے، یمحو اللہ بہن الخطایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ذریعے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ تو یہ رب سے مناجات کا راستہ ہے، یہ رب کی رضا اور رضوان کے حصول کا راستہ ہے، یہ رب سے قربت کا راستہ ہے۔ اور اسی لیے صحابی حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے ایک بندہ آتا ہے، آ کر کہتا ہے کہ اللہ کے رسول اصبت ذنبا فاقم علی الحد، کہ اللہ کے رسول میں ایسی گناہ کو پہنچ گیا ہوں کہ میرے اوپر حد قائم کر دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحیحین کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے دریافت نہیں کرتے کہ اس کی گناہ کیا تھی، کہتے ہیں کہ دریافت نہیں کرتے، اور اسی درمیان نماز کا وقت ہو جاتا ہے، اذان ہوتی ہے، آپ نماز کے لیے نکل جاتے ہیں، اس کے بعد نماز پڑھنے وہ بھی آپ کے ساتھ جاتا ہے۔ جب نماز پڑھ کر آپ واپس آتے ہیں، پھر وہ بندہ یہی بات کہتا ہے کہ یا رسول اللہ اصبت ذنبا فاقم علی الحد، اللہ کے رسول میرے اوپر حد نافذ کر دیجئے، میں نے ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے میرے اوپر حد قائم ہوگی۔ آپ نے کہا کہ هل صلیت معنا، کیا تم نے میرے ساتھ نماز پڑھی ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تمہاری گناہ اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاف کر دی۔ تو یہ اتنی عظیم عبادت ہے اور یہ اتنا عظیم راستہ ہے، تو اس کی بہتری اور نبی کے طریقے پر پڑھنے کا حکم، جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، اور ہم لوگ سجدے تک پہنچ چکے تھے گزشتہ خطبہ جمعہ میں کہ سجدہ 7 اعضاء پر کرنا ہے۔ اس سے پہلے میں دوبارہ آپ لوگوں کو لے کر آؤں گا نماز کے شروع میں کہ دیکھیے نماز کے لیے جب سے آپ نے تکبیر تحریمہ کہا ہے، وہاں پر ایک کافی بڑی چیز مس ہو رہی ہے ہم لوگوں سے، اور وہ ہے نظروں کا التفات۔ یعنی جب آدمی تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز میں آتا ہے تو اس کی اکثر و بیشتر اس کی نظریں گھومتی رہتی ہے ادھر ادھر، یہ نماز کے خشوع و خضوع کے بالکل خلاف ہے۔ بلکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ یہ نماز میں التفات، اگر کوئی آدمی پورا جسم گھما کر ایسے دیکھے تب تو اس کی نماز باطل ہے، اگر بغیر کسی عذر کے وہ اپنا جسم گھما کر دوسری طرف دیکھے تب تو اس کی نماز باطل ہے۔ لیکن اگر اس کا جسم اپنی جگہ پر ہے لیکن اس کی آنکھیں گھوم رہی ہے، پورے مسجد کا نظارہ کر رہی ہے، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ انما اختلاس یختلسہ الشیطان، یہ اچکنا ہے، یہ شیطان چھینا جھپٹی کر رہا ہے تمہارے نماز سے، اور وہ اچک رہا ہے اس کے ثواب کو، وہ اچک رہا ہے اس کے ثواب کو۔ آدمی کی نگاہ اور اس کی نظر سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے پوری نماز میں، سوائے جب وہ تشہد میں بیٹھے گا، ابھی آگے بات آئے گی، وہ تشہد میں جب بیٹھے گا اور اپنی انگلیوں کو اشارہ دے گا یا حرکت کرے گا تو اس وقت علماء کہتے ہیں کہ اس کی نگاہ اس کے ہاتھ پر ہونی چاہیے، اس کی انگلی پر، باقی پورے نماز میں اس کی نگاہ سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے۔ اور بغیر عذر کے ادھر ادھر گھومنا یا ادھر ادھر نظریں کرنا، یہ شیطان کا اچکنا ہے، آپ کے نماز کا خشوع اور اس کی روح نکل جا رہی ہے اس سے۔ اور اسی لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ انما اختلاس، بلکہ آپ نے صحابہ سے یہ بھی کہا کہ جب نماز پڑھو تو صلو صلاۃ الوداع، الوداعی نماز کی طرح پڑھو،
اور آپ نے صحابہ سے یہ بھی کہا کہ جب نماز پڑھو تو ادھر ادھر نہ دیکھو جب تک تم اللہ کی طرف، یعنی جب تک تم قبلہ کی طرف اپنی نظر کیے رہتے ہو تب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری طرف اپنے نظر کرم کیے رہتا ہے، اور جب تمہاری نظریں ادھر ادھر ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اپنی نظریں پھیر لیتا ہے۔ اور اسی لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں راوی کہ جب آپ کعبہ میں گئے، کعبہ کے اندر جب آپ نے نماز پڑھی تھی تو کہتے ہیں کہ پوری نماز میں، کعبہ کے اندر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اس کے باوجود پوری نماز میں آپ کا رخ اور آپ کی نظر سجدے کی جگہ سے ہلی نہیں، یہاں تک کہ آپ کعبہ سے باہر آ گئے۔ تو جب بھی آدمی نماز پڑھے جب بھی آدمی نماز پڑھے اس کا رخ سجدے کی جگہ ہونا چاہیے، اس کی نگاہ ادھر ادھر التفات نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح ایک دوسری بات یہیں سے متعلق ہے کہ جب آدمی امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی کو پرٹیکولر کسی کے بارے میں بات نہیں کی جا رہی ہے، عام طور سے یہ ہوتا ہے، عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ لوگ امام سے پہلے یا تو اٹھ گئے ہیں، یعنی رکوع میں ہے تو رکوع سے امام سے پہلے اٹھ گئے، سجدے میں جانا ہے امام سے پہلے چلے گئے۔ دیکھیے امام انما جعل الامام لیتم بہ، امام اسی لیے بنایا جاتا ہے تاکہ آپ اس کی اقتداء کریں۔ اس میں عربی میں کہتے ہیں کہ چار چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو مسابقہ ہوگا یعنی امام سے آگے آپ پڑھیں گے، یہ غلط ہے، یا تو موافقہ ہوگا یعنی جیسے امام کرے ویسے، اور یا تو امام سے آگے آپ بڑھیں گے، یا تو امام سے پیچھے آپ کریں گے، اور یا تو مطابعت ہوگی، اور یہی مطابعت مطلوب ہے کہ فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، جب رکوع کرے امام فوراً تم بھی کرو، یعنی امام کے پہلے نہیں اور امام کے بہت زیادہ دیری بعد بھی نہیں، بلکہ امام اسی لیے بنایا جاتا ہے، امام نے اللہ اکبر کہہ کر امام رکوع میں گئے، امام سجدے میں گئے، آپ بھی فوراً اپنی حرکت میں آئیے، آپ بھی جائیے، بلکہ امام کی بھی یہ ذمہ داری ہے۔ بعض امام یعنی ان کا جسمانی ساخت اس طرح ہوتی ہے کہ وہ دھیرے جاتے ہیں، تو ان کو بھی اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ جو پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں وہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم سے پہلے رکوع میں، ہم سے پہلے سجدے میں چلے گئے، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ امام اسی لیے کہ امام کی مطابعت کی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا تسجدوا حتی یسجد، اس وقت تک سجدہ نہ کرو جب تک کہ امام سجدہ نہ کرے، اس وقت تک رکوع نہ کرو جب تک کہ امام رکوع نہ کرے، بلکہ آپ نے بڑی سخت وعید سنائی اور کہا صحابہ سے کہ اما یخشى احدکم الذی یرفع رأسہ قبل امام ان یحول اللہ رأسہ رأس حمار او صورتہ صورت حمار، کیا وہ آدمی ڈرتا نہیں ہے جو آدمی امام سے پہلے اپنا سر اٹھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کا سر بنا دے یا اس کے صورت کو گدھے کی صورت بنا دے؟ یعنی یہ گدھے کی مثال کیوں دی گئی یہاں پر گدھے کی مثال کیوں دی گئی کہ وہ آدمی ڈرتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے صورت کو مسخ کر دے، گدھے کی صورت بنا دے؟ دیکھیے کن ذہنی میں مثال کس کی دی جاتی ہے؟ گدھے کی۔ تو یہاں پر وہی مقصود ہے، یہ آدمی اتنا گن ذہن ہے، جب امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے تو امام سے پہلے تو اس کی نماز ختم ہوگی نہیں، امام کے ساتھ ہی نماز ختم ہوگی، تو پھر امام سے سبقت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور ایک بات یہاں پہ اور کہ امام سے بہت زیادہ تاخیر بھی نہیں کرنا ہے۔ بعض لوگ سجدے میں دعائیں کرتے جا رہے، سجدہ بلا شبہ دعا کی جگہ ہے، دعا کا مقام ہے، اللہ سے قربت کا مقام ہے، لیکن جب آپ امام کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو امام کی مطابعت یہ زیادہ ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ امام سجدہ سے اٹھ کے وہ قیام میں چلا گیا اور آپ کا سجدہ ہی نہیں ختم ہو رہا ہے، یہ جب آپ تنہا نماز پڑھیں گے تب آپ جتنا لمبا چاہیں اتنا لمبا سجدہ کریں، لیکن جب امام کے ساتھ کریں گے تو امام جتنا کر رہا ہے اتنا ہی کرنا ہے۔ اسی طرح نظروں کے التفات کی جہاں بات آئی تو آنکھیں بند ہونا یہ بھی صحیح نہیں ہے، بعض لوگوں کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، آنکھیں بند ہونا یہ بھی صحیح نہیں ہے، آنکھیں کھلی ہونی چاہیے اور قبلہ سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے۔ اسی طرح جب آپ سجدے میں گئے اس سے پہلے رکوع کی ایک بات رہ گئی کہ بعض اشکالات اس وقت اور کچھ دنوں سے سننے میں آ رہا ہے زیادہ کہ ایک آدمی آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے لوگ آئے ہوئے، لوگ کھڑے ہوئے انتظار کر رہے ہیں، یعنی یہ تو بیشتر دیکھا جاتا ہے، لوگ کھڑے ہوئے انتظار کر رہے ہیں کہ ابھی امام صاحب جب اٹھیں گے، اگر وہ سجدے میں تو سجدے سے اٹھیں گے تب ہم بیٹھیں گے، یا بعض لوگ تو حد کرتے ہیں کہ سجدہ کیا جب وہ اٹھ کر قیام میں آئیں گے تب ہم نماز میں شامل ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے، صلی ما ادرکتا، جو مل جائے وہ پڑھو اور جو چھوٹ جائے اس کو پورا کرو۔ ایسا کہیں نہیں کہا گیا کہ جب امام قیام میں آئے تبھی آپ اس کے ساتھ ہوں گے، آپ جیسے مسجد میں پہنچے آپ امام کے ساتھ مل جائیے۔ اور اسی سے یہ بات بھی ہے کہ امام رکوع، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ رکوع میں آدمی اگر امام کے ساتھ مل جائے
تو اس کی نماز ہو جائے گی، اس کی وہ رکعت ہو جائے گی۔ رکوع میں اگر امام کے ساتھ آ کر وہ لگ گیا، امام رکوع میں اور وہ آیا مسجد میں اور وہ بھی رکوع میں لگ گیا، تو اس کی نماز یہ رکعت ہو جائے گی۔ دیکھیے پچھلے خطبہ جمعہ میں یہ بات واضح کی جا چکی ہے کہ نماز کوئی بھی رکعت، سری ہو جہری ہو، کوئی بھی نماز ہو، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی رکعت آپ کی نہیں ہے۔ یہ ایک روایت صرف ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نامی راوی تھے، صحابی تھے، وہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور اللہ کے رسول رکوع میں ہوتے ہیں، وہ جہاں پہ رہتے ہیں وہیں سے رکوع میں چلے جاتے ہیں اور پھر رکوعی کی حالت میں اپنے آپ کو کھینچتے ہوئے صف میں لاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ کہتے ہیں، ان سے جو جملہ آپ کہتے ہیں اسی میں محدثین کا اختلاف ہے کہ آپ نے ان سے کیا کہا۔ یہ حدیث اس بات سے خاموش ہے کہ اللہ کے رسول نے ان سے یہ کہا کہ یہ رکعت دوبارہ پڑھو، یہ رکعت لوٹاؤ، تمہاری یہ رکعت ہو گئی، یہ ساری باتوں سے حدیث خاموش ہے۔ ایک لفظ ہے جس کے شرح میں اور جس کے تشریح میں علماء کا اختلاف ہے۔ اس کا ایک مطلب علماء نے یہ بیان کیا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اچھا آج ایسا کر لیا اب دوبارہ ایسا مت کرنا، یا ایک مطلب یہ بیان کرتے ہیں یعنی آج ایسا کر لیے یعنی آج تمہاری یہ نماز ہو گئی، یا بعض لوگ یہ مطلب بیان کرتے ہیں کہ اچھا اس رکعت کو لوٹانا مت، اور بعض لوگ یہ مطلب بیان کرتے ہیں کہ اچھا اب مسجد میں دوڑتے ہوئے مت آنا۔ تو یہی دلیل ہے ان لوگوں کی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مدرک رکوع یعنی رکوع کی حالت میں اگر امام کا ساتھ مل جائے تو آپ کی رکعت ہو جائے گی، لیکن یہ ایک ایسی دلیل ہے جو محتمل ہے، یعنی اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے وہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، جبکہ قیام اور صلاۃ الفاتحہ سورہ فاتحہ کی جو دلائل ہیں وہ بالکل واضح ہیں، سورہ فاتحہ کے جو دلائل ہیں وہ بالکل واضح ہیں۔ اسی لیے راجح بات یہی ہے کہ آپ کی جس رکعت میں آپ سورہ فاتحہ نہ پڑھ سکے وہ آپ کی رکعت نہیں ہوگی، سورہ فاتحہ آپ نہیں پڑھ سکے تو آپ کی رکعت نہیں ہوگی۔ موجودہ وقت میں جماعت اہل حدیث کے باوقار عالم جامعہ ام القریٰ کے فروغ فیصر اور ہمارے استاد خوش قسمتی سے فضیلت الشیخ دکتر وصی اللہ عباس حفیظ اللہ سے یہ سوال پوچھا گیا جب ہم لوگ ان سے پڑھ رہے تھے، تو کہ مدرک رکوع کا مدرک رکعت ہونے کے بارے میں، تو شیخ وصی اللہ عباس حفیظ اللہ نے یہی بات کہی تھی کہ دیکھیے یہ دلیل ایسی ہے کہ اس کا اور بھی مطلب ہو سکتا ہے، لیکن سورہ فاتحہ کی جو دلائل ہیں وہ بالکل واضح ہیں۔ اس لیے راجح بات یہی ہے کہ آپ جس رکعت میں سورہ فاتحہ نہ پڑھ سکے وہ آپ کی نماز، وہ آپ کی رکعت شمار نہیں ہوگی، آپ کو وہ رکعت پورا کرنا ہوگا، واللہ عالم، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ تو یہ راجح کی بات ہوئی، ورنہ دنیا میں بہت سارے لوگ اس پر عمل کرتے ہیں، تو آپ تو ان سے نہیں، لیکن جو راجح لگتا ہے دلائل کی روشنی میں وہ یہ بات ہے۔ یہیں سے ایک بات اور جس کے بعد میں سلسلہ شروع کروں گا جہاں تک ہم رکے تھے، کہ اب رمضان کا موسم آ رہا ہے، بچوں کی کثرت ہوگی مسجد میں۔ دیکھیے پہلے تو بچوں کو لانے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ کیسے بچے کو مسجد میں لے کے آ رہے ہیں۔ بچہ ایسا ہے جو مسجد کے وقار کو سمجھتا ہے، جس کے نظر میں یہ ہے کہ مسجد کیا ہے، ہم کیوں مسجد میں آ رہے ہیں۔ اگر ایسا بچہ ہے تب تو وہ حقدار ہے کہ وہ مسجد میں آئے، اور وہ حقدار ہے کہ جہاں پہ وہ کھڑا ہے وہاں پر وہ رہے۔ کسی کو اس بات کی اجازت نہیں اور کسی کو اس بات کا حق اور مجاز نہیں ہے کہ وہ اس کو کھینچے اور کھینچ کر مسجد سے باہر کر دے۔ ہم نے خود اس ماحول کو بچپن میں جھیلا ہے، اور اس سے بچوں کا منوبل ٹوٹتا ہے، اس سے ان کا جو جذبہ ہوتا ہے وہ مجروح ہوتا ہے کہ بچہ آ رہا ہے، وہ بڑوں سے پہلے مسجد میں آ رہا ہے اور وہ اچھی طرح سے کنارے کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہے۔ اب بڑے بڑے نمازی جب آتے ہیں اس کو کھینچتے ہوئے بسا اوقات رمضان میں مسجد سے باہر کر دیتے ہیں۔ یہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے جب یہ پوچھا گیا کہ ایک بچہ جب مسجد میں آتا ہے تو وہ کہاں کھڑا ہوگا، کہا کہ اگر بچہ پہلے آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضرور کہا تھا کہ لیلی منکم اولو الاحلام والنہی، کہ جو مجھ سے قریب ہوں وہ عالم باوقار جو عقل مند لوگ ہیں وہ قریب ہوں، لیکن اگر وہ لوگ نہیں ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ دوسرے لوگ نہیں ہو سکتے، دوسرے لوگ ہوں گے، بلکہ شیخ باز نے کہا کہ اگر بچہ بھی کھڑا ہے تو وہ بھی کھڑا رہے گا اپنی جگہ پر۔ بلکہ ابن عثیمین سے بھی یہ بات پوچھی گئی اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ بچہ کو یہ عمود، یہ کھمبا نہیں ہے کہ اس کو آپ ہٹانے لگیں گے، کہیں گے کہ سب کٹ رہی ہے، بلکہ وہ کھڑا ہے۔ اگر ایسا بچہ، دیکھیے ایسا بچہ جو بچہ سمجھتا ہے کہ مسجد کیا ہے، نماز کیا ہے، لیکن بعض لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ اور رمضان ہی میں خاص طور سے یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ایسے بچوں کو لے آتے ہیں جو اب اس کے باپ کی نماز کے ساتھ ساتھ سارے مصلیان کی نماز کو برباد کر دیتا ہے۔ وہ اچھل کود رہا ہے، اپنے باپ کے سر پر چڑھ جا رہا ہے، چلا رہا ہے، چیخ رہا ہے۔ ایسے آدمی کے بارے میں ابن باز نے، ابن تیمیہ کے دادے نے اپنی کتاب میں لکھا، مجد ابن تیمیہ نے کہا کہ ایسے بچے کو اور اس کے باپ کو مسجد سے نکال دینا چاہیے، اس لیے کہ اس کے اندر
اس کے اندر یہ شعور نہیں ہے کہ وہ اپنے ساتھ ساتھ لوگوں کی نماز خراب کر رہا ہے، لیکن اگر بچہ باشعور ہے اور صحیح سے وہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کا حق ہے کہ وہ وہیں پر رہے۔ اس کے بعد ہم لوگ سجدے سے آگے بڑھتے ہوئے جب آدمی ایک سجدہ کر کے اٹھتا ہے، دیکھیے سجدے کے وقت آدمی کا ہاتھ جو زمین پر جاتا ہے تو وہ یا تو کندھے تک رہے گا یا کان تک رہے گا، یعنی جب ہاتھ زمین پر رکھا جاتا ہے تو وہ کندھے پر بھی، کندھے تک ہو سکتا ہے اور کندھے کے آگے کان تک بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد سجدے سے اٹھتا ہے جب بندہ، دونوں سجدوں کے بیچ میں بیٹھنا بھی ہے، دونوں سجدوں کے بیچ میں اطمینان سے بیٹھنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں یہ آتا ہے کہ صحابہ کہتے ہیں اتنا لمبا کبھی کبھار آپ بیٹھتے تھے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم یہ سوچتے تھے کہ آپ بھول گئے، اور اس موقع پر بھی آپ دعا کرتے تھے اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، یا بعض روایت میں واجبرنی وارزقنی۔ تو یہ دعا دیکھیے اللہ کے رسول کرتے تھے جس میں دنیا اور آخرت دونوں کو جمع کر دیا ہے۔ کتنی عظیم دعا ہے یہ کہ اللہ تو مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت دے اور مجھے رزق دے۔ تو یہ دعا دنیا اور آخرت دونوں کے اس میں اللہ سے فریاد کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد آپ اس کے بعد اٹھتے ہیں اور دوسرا سجدہ بھی ویسے ہی کرتے ہیں۔ پھر دوسرے سجدہ کے بعد بھی بیٹھ کر اٹھنا ہے، ایسا نہیں کہ سجدے سے ڈائریکٹ اٹھ جانا۔ یہ بھی ایک اختلافی مسئلہ ہے، لیکن زیادہ بہتر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھلایا اس میں یہی تھا کہ آپ دوسرے سجدہ کے بعد اٹھ کر بیٹھے یہاں تک کہ سارے اعضاء اپنی جگہ پر چلے گئے۔ اس کے بعد آپ نے ہاتھ سے ٹیک لگاتے ہوئے آپ کھڑے ہوئے، ہاتھ سے دیکھیے ہاتھ کا سہارا لے کر کھڑے ہونا یہ سنت ہے۔ اب ہاتھ کا سہارا کس طرح لینا ہے؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مٹھیوں کو بند کر کے ہاتھ زمین پر رکھنا ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کھلا ہاتھ ہو۔ دیکھیے اس میں ایک روایت در حقیقت یہ ہے کہ آٹا گوندنے والی کیفیت ہوتی ہے، آٹا گوندنے والی کیفیت ہو اس طرح آدمی اٹھے۔ تو علماء نے اس کی بھی وضاحت کی کہ آٹا گوندنے میں دونوں کیفیت ہوتی ہے، کبھی مٹھی بند بھی ہوتی ہے اور کبھی کھلی بھی ہوتی ہے، تو اس لیے اس میں کوئی اول امر فی واسع، اس میں کوئی معاملہ نہیں ہے، آپ چاہے ہاتھ کھلا رکھیں یا مٹھی بند رکھیں، آپ دونوں طرح اٹھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب اگلی رکعت ہوگی، اگلی رکعت کے بعد دوسری رکعت بھی ویسے ہی ادا کی جائے گی جیسے پہلی رکعت آپ نے کی ہے، یہاں تک کہ دوسری رکعت میں اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو دوسری رکعت میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو تشہد میں بیٹھنا ہے، آپ کو تشہد میں بیٹھنا ہے۔ دیکھیے اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو اس میں 2 تشہد ہوتا ہے، یا 3 رکعت والی جیسے مغرب ہے اس میں بھی 2 تشہد ہوتا ہے۔ تو اس کے پہلے تشہد میں آپ کو اپنا دایاں پیر کھڑا کر کے اور بائیں پیر پر بیٹھنا ہے، جیسا کہ نارمل ہے، معتاد ہے، سب کو پتہ ہے۔ اور جب 4 رکعت والی نماز ہوگی تو دوسرے تشہد میں تولق کرنا، جس میں پیر نکال کے بیٹھتے ہیں، بایاں پیر اپنے کولہے پر، بائیں جانب کے کولہے پر بیٹھتے ہیں اور کولہا زمین پر رکھ کر، تو یہ اسے تولق کہا جاتا ہے۔ تو تولق کرنا یہ 2 تشہد والی نمازوں میں اکثر علماء کا یہی کہنا ہے کہ یہ 2 تشہد والی نمازوں میں یہ سنت ہے، یعنی ایک تشہد ہے اگر فجر کی نماز ہے یا جیسے سنت 2 رکعت والی ہے تو اس میں تشہد کرنے کی قوی دلیل، اس میں تولق کرنے کی قوی دلیل نہیں ہے، یعنی اس میں تولق، بہت سارے علماء یہی کہتے ہیں کہ اس میں تولق نہیں ہے۔ زیادہ بہتر یہ کہ دو تشہد والے نمازوں میں تولق کیا جائے آخری تشہد میں۔ تو آپ نے دوسری رکعت میں جب آپ تشہد کے لیے بیٹھے، آپ کو تشہد کی جو دعا ہے وہ پڑھنا ہے، اور اس میں اللہ کے رسول کی سنت یہ تھی کہ آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو ران پر یا گھٹنے پر رکھتے تھے اور آپ وہاں پر اپنے انگلی کو اشارہ دیتے تھے۔ پہلے اس سے یہ کہ آپ انگلی کو کس طرح رکھتے تھے، دیکھیے اس میں 3 طریقہ ہے، اس میں انگلی کا حلقہ بنانے میں 3 طریقہ ہے۔ پہلے تو یہ کہ آپ اپنے دونوں چھوٹی والی انگلی اور اس کے بعد والی انگلی کو پکڑ لیں اور بیچ والی انگلی اور انگوٹھے کے ساتھ اس طرح حلقہ بنا لیں، یہ ایک طریقہ ہوا۔ اس کے بعد ایک طریقہ یہ کہ آپ ساری انگلیوں کو اپنے یعنی تینوں انگلیوں کو پکڑ لیں اور پکڑ کے انگوٹھا یہاں پر رکھیں اور اشارہ کریں۔ اس کے بعد ایک طریقہ یہ کہ سب انگلیاں پکڑ لیں آپ اور انگوٹھے کو اس بار یہاں نہ رکھ کے یہاں رکھیں، اس طرح رکھیں۔ تو یہ 3 طریقہ، اس میں سے کوئی بھی طریقہ کوئی اختیار کرے، کوئی حرج اس میں نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے کہ اشارہ کرنا ہے کہ حرکت دینا ہے، دیکھیے دونوں طریقہ صحیح ہے۔ جہاں تک مجھے لگتا ہے اور بہت سارے علماء نے یہی کہا ہے کہ اشارہ کرنا یہ زیادہ راجح ہے، یعنی اشارہ کرنا یہ زیادہ راجح ہے۔ پورے دوران تشہد حرکت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اشارہ، لیکن اگر کوئی حرکت کرتا ہے تو اس کی طرف بھی بہت سارے علماء گئے، حرکت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ اٹھتے ہیں، اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے امام اٹھتا ہے، اور تیسری رکعت میں بھی تیسری رکعت کے لیے جب اٹھے تو اس میں رفع الیدین کرنا ہے، اور ویسے ہی کرنا ہے
جیسے کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ رفع الیدین کا کیا طریقہ ہے اور کہاں تک جانا چاہیے۔ رفع الیدین کرتے ہوئے اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو اس میں آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنے پر اکتفا کرنا یہ بھی صحیح ہے، لیکن سورہ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت کا ملانا یہ بھی صحیح ہے۔ دونوں طرح کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کرتے ہوئے ایک صحابی یہ کہتے ہیں کہ میں نے اندازہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز میں آخری کے دونوں رکعت میں 15 آیت پڑھی، اور عصر کی جو پہلی رکعت تھی اس میں آپ نے اتنا پڑھا۔ یعنی اس سے علماء دلیل دیتے ہیں کہ اس بات کی دلیل ہے کہ آخری کی 2 رکعتوں میں بھی آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد پڑھا تھا۔ اور دوسری طرف یہ روایت ہے صحیح بخاری کی کہ اس میں یہ کہ آخری کی دونوں رکعتوں میں آپ نے سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ نہیں پڑھا۔ تو ان دونوں دلائل میں تطبیق اور جمع کی صورت یہ ہے کہ آدمی کبھی یہ پڑھ لے کبھی چھوڑ دے، اگر پڑھ لیتا ہے کوئی تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ 4 رکعت والی نماز ہے، تو آخری کی 2 رکعتوں میں اس طرح ہے، سورہ فاتحہ پڑھے مقتدی ہو یا امام ہو، اور اس کے بعد پھر وہ رکوع کرے، سجدہ کرے، اور پھر چوتھی رکعت بھی اسی طرح پوری کرتے ہوئے وہ جب آخری میں جائے گا، چوتھی رکعت اس کی پوری ہو جائے گی، اور پھر وہ تشہد میں پھر وہ بیٹھے گا، دیکھیے دوسرے تشہد میں بھی یہ ثابت ہے، بلکہ امام شافعی اس بات میں مشہور ہیں کہ امام شافعی پہلے تشہد میں بھی اللہ کے رسول پر درود و سلام بھیجنے کے قائل ہیں، اور بلکہ بہت سارے علماء استحباب کے تو بہت سارے علماء قائل ہیں کہ یہ بھی مستحب ہے کہ اگر آدمی کو موقع ملے تو وہ پہلے تشہد میں بھی سورہ تشہد کے ساتھ التحیات للہ والصلوات والطیبات الی آخری، اس کے ساتھ وہ درود و سلام بھی پڑھے۔ بلکہ یہاں تک روایت ملتی کہ اگر دعا بھی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اس کے بعد تو جب پہلے تشہد میں یہ بات ہے تو آخری تشہد میں تو بدرجہ اولا یہ بات ہے کہ آدمی جب تشہد پڑھے، تشہد کے بعد وہ درود و سلام پڑھے، اور درود و سلام کی بہت ساری فضیلت ہے جو بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، کہ جو آدمی ایک مرتبہ میرے اوپر درود و سلام بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرے گا۔ تو درود و سلام تو جب موقع ملے تب پڑھنا چاہیے، اور یہاں پر خاص طور سے اس کے بعد، بلکہ یہ دعا کے آداب میں سے اسی تعلق سے جو حدیث ہے اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ ایک آدمی کے بارے میں آپ نے کہا، ایک صحابی کے بارے میں، کہ انہوں نے دعا کرنے میں جلدی کی، ان کو دعا کرنے سے پہلے درود و سلام، اللہ کی تعریف اور میرے اوپر درود و سلام پڑھ کر دعا کرنا چاہیے تھا۔ تو یہاں پر بھی چونکہ دعا آ رہی ہے آگے، درود و سلام کے بعد دعا کرنا ہے، جو دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور سے صحابہ کو سکھاتے تھے وہ یہ دعا تھی، جو 4 چیزوں سے پناہ آپ مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ یہ 4 چیزوں سے آپ پناہ مانگتے تھے، اور یہ دعا خاص طور سے صحابہ یاد کرتے تھے، صحابہ کو خاص طور سے یہ دعا یاد کرایا جاتا تھا۔ اس کے بعد یہ دعا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ ہم اس تشہد میں کیا دعا کریں، تو آپ نے یہ کہا تھا کہ یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ دعا بھی پڑھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے یہ دعا پڑھی اور صحابہ کو یہ سکھلایا کہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما، کہ اللہ ہم نے اپنے اوپر بہت ظلم کیا ہے، فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، تو مجھے معاف کر دے۔ تو یہ دعا بھی ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی دعا، دیکھیے یہ بھی دعا کی قبولیت کا مقام ہے۔ یہ جو تشہد ہے، یہ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ آدمی جو بھی دعا کرنا چاہے دنیا اور آخرت کے بھلائی کی، وہ اس جگہ پر کر سکتا ہے۔ تو یہ دعا کے قبولیت کی جگہ ہے، آدمی کو اگر پتہ ہو تو یہ، اور وہ اگر نماز کے سارے ارکان میں اور ساری دعاؤں میں اور جو کوئی نماز میں ہو رہا ہے سارے افعال میں غور و فکر کرے تو اسے اس بات کا بخوبی علم ہو جائے گا کہ نماز میں سب کچھ دعا ہی ہے، وہ کیا کر رہا ہے، سب دعائیں کر رہا ہے۔ اگر وہ ساری دعاؤں کو اس کے مفہوم سمجھ کر پڑھیں تو اس کے بعد تو اس کے لیے کسی دعا کی حاجت ہی نہیں بچتی۔ اس کے بعد اسی لیے علامہ ابن تیمیہ وغیرہ سے جب نماز کے بعد دعا کرنے کے بارے میں پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ اس میں سب کی سب دعائیں ہیں، اس میں سب دعا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بھی دعا کی قبولیت کا مقام بتایا کہ یہاں آدمی جو چاہے وہ دعا کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اس طرح آپ کی نماز، یہ دعائیں کرنے کے بعد آپ سلام پھیرتے ہیں اور آپ کی نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ یہ نماز کے بعض موٹے موٹے احکام تھے، بڑے بڑے، ورنہ نماز کے جو فروعی مسائل ہیں، نماز کے اندر کی جو بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو بلا شبہ چھوٹی ہے، اور ساری باتوں کو
بیان کرنا اور اس کا احاطہ کرنا نہ تو میرا ارادہ تھا نہ ممکن ہے، بلکہ اس کے لیے آپ کو کتابوں سے جڑنا چاہیے، اس کے لیے علماء سے رابطہ کرنا چاہیے اگر کوئی اس طرح کے مسائل آئے، نہ کہ ساری باتوں کا احاطہ ممکن ہے۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین تو ہمیں سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، جو ہم سے غلطیاں ہو گئی رب العالمین تو اسے معاف کر دے، اور مستقبل میں صحیح طرح سے سنت کے مطابق نماز پڑھنے والا بنا۔ رب العالمین تو ہمیں پکا سچا نمازی بنا، رب العالمین تو ہمیں پکا سچا نمازی بنا، ہر طرح کی سستی اور غفلت کو دور فرما دے، ہر طرح کی ریاکاری سے بچا کر اخلاص کے ساتھ اپنی عبادت کرنے والا بنا دے۔ رب العالمین ہم میں جو بے روزگار ہیں تو انہیں برسر روزگار کر دے، جو برسر روزگار ہیں تو ان کے رزق میں ترقی نصیب فرما۔ جب ہمارا اس دنیا سے جانے کا وقت آئے، سانسوں کے ڈور کے ٹوٹنے کا وقت آئے، تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہمارا آخری کلمہ کلمہ توحید ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ علی احسانی والشکر له علی توفیقہ وامتنانی، واشہد ان لا الہ الا اللہ تعظیما لشأنی، واشہد ان محمدا عبد اللہ ورسولہ الداعی الی رضوانی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمِ حوضة الإسلام يا رب العالمين۔ اللهم انصر أمة محمد، اللهم انصر أمة محمد، اللهم ارحم أمة محمد رحمة عامة۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأكبر۔